بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے امر کے بارے میں پڑھا، امر کی گردانیں پڑھی ہم نے، امر حاضر معروف، پھر امر غائب معروف، پھر امر بانون ثقیلہ، امر بانون خفیفہ، پھر امر مجہول، پھر اسی طرح غائب مجہول کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج نیا سبق ہے نہیں کے بارے میں۔ اسی طرح جس طرح امر کے بارے میں بیان کیا گیا پیچھے، اسی طرح نہیں کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں نہیں ہوگا، پھر حاضر ہوگا، پھر اس کا بانون ثقیلہ ہوگا، پھر خفیفہ ہوگا، پھر اس کا مجہول ہوگا، پھر غائب ہوگا، پھر نون ثقیلہ، غائب خفیفہ، اس طرح کی ساری پوری گردان آج اس کے سامنے ہم پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیے سب سے پہلے بیان فرما رہے ہیں صرف کبیر فعل نہیں حاضر معلوم۔ معلوم کا مطلب معروف۔ صرف کبیر فعل نہیں حاضر معروف گردان ہے لا تضرب تو، نہ مار تو ایک مرد۔ امر میں جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں کے اندر کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ امر میں کہا جاتا ہے کہ تو کر یہ کام، اور نہیں کے اندر یہ کام مت کر۔ لا تضرب نہ مار تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربا نہ مارو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تضربو نہ مارو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربی نہ مار تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تضربا نہ مارو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا تضربنا نہ مارو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ تو نہیں حاضر کے بھی صیغے وہی آئیں گے جو 6 اس کے امر کے تھے، اور خفیفہ کے جو ہیں 3 ہو جائیں گے، اور ثقیلہ کے تو پھر وہی 6 رہیں گے، اور غائب کے اندر جو ہیں وہ 8 صیغے ہو جاتے ہیں، اور خفیفہ کے جو ہو جاتے ہیں وہ 5 رہتے ہیں، اور ثقیلہ کے بھی 8 رہتے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں دوسری گردان ہے فعل نہیں حاضر معلوم معروف بانون تاکید ثقیلہ۔ یہ ثقیلہ کی گردان ہے، اور فرما رہے ہیں لا تضربنا، ہرگز نہ مار تو ایک مرد۔ یہاں پر کسی کام کی جو ہوتی ہے نہ مارنے کی ایک تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز نہ مار، تو ایک طور سے پختگی پائی گئی کسی کام کے اندر، کسی کام کے نہ کرنے کے اندر۔ تو تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ زور پیدا کرنا، اور ثقیلہ جو نون ہوتا ہے وہ نون مشدد ہوتا ہے، اور خفیفہ جو ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوا کرتا ہے۔ لا تضربنا ہرگز نہ مار تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربان نے ہرگز نہ مارو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تضربن ہرگز نہ مارو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربن ہرگز نہ مار تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تضربان نے ہرگز نہ مارو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا تضربنان نے ہرگز نہ مارو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ پھر فعل نہیں حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ۔ تو اب یہ خفیفہ کی بیان فرما رہے ہیں، حاضر بانون تاکید خفیفہ، اس کے 3 صیغے آتے ہیں حاضر کے اندر۔ لا تضربن ہرگز نہ مار تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ترجمے میں دونوں کے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سیم ترجمہ رہتا ہے، بس لفظ کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، اور اس کے صیغے کم ہو جاتے ہیں۔ لا تضربن ہرگز نہ مارو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربن ہرگز نہ مار تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تو اس نے آپ نے خیال کیا کہ اس کے اندر صرف خفیفہ کے اندر ایک حاضر کا صیغہ آتا ہے مذکر، ایک جمع مذکر حاضر، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا آتا ہے۔ اب یہ معروف کی گردان ہو گئی۔ اب آئیے یہاں مجہول کی گردان شروع کر رہے ہیں۔ صرف کبیر فعل نہیں حاضر مجہول۔ لا تضرب چاہیے کہ نہ مارا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربا چاہیے کہ نہ مارے جاؤ تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تضربو چاہیے کہ نہ مارے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربی چاہیے کہ نہ ماری جائے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تضربا چاہیے کہ نہ ماری جاؤ تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا
لا تضربنا چاہیے کہ نہ ماری جاؤ تم سب عورتیں، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ معروف اور مجہول کے بیان آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ معروف کے اندر فاعل کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور مجہول کے اندر اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے فعل نہیں حاضر مجہول کی بانون تاکید ثقیلہ بیان شروع کر رہے ہیں۔ گردان ہے لا تضربن، ہرگز نہ مارا جائے، تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربان، ہرگز نہ مارے جاؤ تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تضربن، ہرگز نہ مارے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربن، ہرگز نہ ماری جائے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تضربان، ہرگز نہ ماری جاؤ تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا تضربان، ہرگز نہ ماری جاؤ تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اب فعل نہیں حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ، یہی صیغے اس کے رہیں گے سب پھر، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مجہول کس طرح سے بناتے ہیں، ضمہ دے دیتے ہیں بس شروع کو۔ اور یہاں خفیفہ کے بھی تین ہی صیغے ہیں۔ لا تضربن، ہرگز نہ مارا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تضربن، ہرگز نہ مارے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لا تضربی، ہرگز نہ ماری جائے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ یہ حاضر کی گردان ہو گئی فعل نہیں حاضر۔ فعل نہیں حاضر معروف کی تین گردانیں بنی، یعنی امر حاضر، فعل نہیں حاضر مطلق، فعل نہیں حاضر بانون ثقیلہ، فعل نہیں حاضر بانون خفیفہ۔ اب جو ہے پھر اس کے بعد پھر مجہول گردان کری، فعل نہیں حاضر مجہول مطلق تھی، فعل نہیں حاضر مجہول بانون خفیفہ، فعل نہیں حاضر مجہول بانون خفیفہ بن ثقیلہ۔ اب یہاں سے جو ہے فعل نہیں غائب کی گردانیں کر رہے ہیں، تو اس کی بھی طرح سے 6 گردانیں نکل کے آئیں گی۔ یہ اس میں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے خفیفہ کو ثقیلہ کے ساتھ ملا دیا، اگر الگ کریں تو وہ بھی 6 ہو جائیں گی۔ آئیے دیکھیے یہاں پر جو ہے 8 صیغے ہو جاتے ہیں خفیفہ کے اندر، اس کے اندر غائب کے اندر متکلم بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس طرح 6 ادھر اور 8 ادھر، 8 سے 14 پوری گردان 8 صیغوں کی 14 صیغوں کی ہوتی ہے۔ بعض کتابوں کے اندر جو ہے پوری کتاب گردان کو ایک ساتھ نقل کرتے ہیں، اور بعض کتابوں کے اندر الگ الگ کر دیتے ہیں، حاضر کے صیغوں کو الگ کرتے ہیں اور غائب کے صیغوں کو الگ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ صرف کبیر فعل نہیں غائب معلوم۔ لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لا یضربا، تثنیہ کا صیغہ، چاہیے کہ نہ ماریں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لا یضرب، چاہیے کہ نہ ماریں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لا تضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لا تضربا، چاہیے کہ نہ ماریں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یضربنا، چاہیے کہ نہ ماریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا اضرب، چاہیے کہ نہ ماروں میں ایک مرد عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے شامل ہے۔ لا نضرب، چاہیے کہ نہ ماریں ہم سب مرد عورت، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث دونوں کو مشترک ہے، اس میں مرد کہے گا تب بھی یہی کہے گا، عورت کہے گی یہ تب بھی یہی کہے گی۔ اب یہاں سے اس کے بعد گردان فعل نہیں غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ۔ گردان فعل نہیں غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، تو اب یہاں پر خفیفہ اور ثقیلہ دونوں شارک کر دیے ہیں غائب کے اندر، اور یہاں دیکھیے اس کو بیان فرما رہے ہیں جہاں جہاں خالی خانے ہوں گے تو وہاں پر جو ہے خفیفہ کے صیغے نہیں آئیں گے۔ غائب کے اندر جو ہے خفیفہ کے 5 صیغے آتے ہیں اور حاضر کے اندر 3 صیغے آتے ہیں۔ ادھر پہلی لائن میں جو ہے ثقیلہ کے ہیں، دوسری لائن میں خفیفہ کے ہیں۔ لا یضربن اور لا یضربن، چاہیے کہ ہرگز نہ مارے وہ ایک مرد، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، صیغے کے اعتبار سے فرق ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لا یضربان، اب یہاں پر خفیفہ میں نہیں آتا ہے اس لیے خالی جگہ ہے، چاہیے کہ ہرگز نہ ماریں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ تیسرا ہے لا یضربن، لا یضربن، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ آتا ہے دونوں میں، چاہیے کہ ہرگز نہ ماریں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ پھر آگے لا تضربن، لا تضربن، چاہیے کہ ہرگز نہ مارے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔
اور پھر لا تضربان نے، تو یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ جو ہے خفیفہ میں نہیں آتا، چاہیے کہ ہرگز نہ ماریں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یضربنان نے، یہ جمع مؤنث غائب خفیفہ میں نہیں آتا، اس لیے خالی جگہ ہے، چاہیے کہ ہرگز نہ ماریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا اضربن، لا اضربن، چاہیے کہ ہرگز نہ ماروں میں ایک مرد، مرد و عورت، صیغہ واحد، متکلم مذکر اور مؤنث۔ لا نضربن، لا نضربن، چاہیے کہ ہرگز نہ ماریں ہم مرد و عورت، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب یہاں سے جو ہے صرف کبیر فعل نہیں غائب مجہول کی بیان کر رہے ہیں، تو اب یہاں سے غائب مجہول کا بیان کر رہے ہیں، پہلے جو ہوگی مطلق رہی، پھر ثقیلہ اور خفیفہ کو دونوں ایک ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لا یضربا، چاہیے کہ نہ مارے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لا یضربو، چاہیے کہ نہ مارے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لا تضرب، چاہیے کہ تو نہ ماری جائے وہ، چاہیے کہ نہ ماری جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لا تضربا، چاہیے کہ نہ ماری جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یضربنا، چاہیے کہ نہ ماری جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا اضرب، چاہیے کہ نہ مارا جاؤں میں ایک مرد و عورت، صیغہ واحد متکلم مرد و عورت۔ لا نضرب، چاہیے کہ نہ مارے جائیں ہم سب مرد و عورت، صیغہ جمع متکلم مرد و عورت۔ اب اس کے بعد جو ہے خفیفہ کی بیان کر رہے ہیں، خفیفہ اور ثقیلہ کو دونوں ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ خالی جگہ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ خالی جگہ جہاں ہے وہاں جو ہے خفیفہ کے صیغے نہیں آتے، 5 صیغے آتے ہیں خفیفہ کے غائب کے اندر، جو آپ کو دیکھ لینا ہے، واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور یہ پھر اس کے بعد واحد مؤنث غائب، اور پھر جو ہے واحد متکلم جمع متکلم۔ دیکھیے یہاں پر ہے لا یضربن اور لا یضربن، ہرگز نہ مارا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لا یضربان، ہرگز نہ مارے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، خفیفہ کا یہاں نہیں آتا۔ لا یضربن، لا یضربن، ہرگز نہ مارے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لا تضربن اور لا تضربن، ہرگز نہ ماری جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لا تضربان، یہ خالی جگہ میں نہیں آتا خفیفہ، ہرگز نہ ماری جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لا یضربنان، ہرگز نہ ماری جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا اضربن، لا اضربن، ہرگز نہ مارا جاؤں میں ایک مرد عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں مشترک ہیں۔ لا نضربن، لا نضربن، ہرگز نہ مارے جائیں ہم سب مرد و عورت، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب یہاں تک جو ہو گیا مصدر سے جو 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں وہ آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی، ماضی، مضارع، امر و نہی، نفی، جہد، یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب وہ جو تھی وہ افعال وغیرہ تھے، اب یہاں سے اسما کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اسما میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس میں ظرف، اس میں ظرف زمان مکان، پھر اس میں اعلیٰ، پھر اس میں تفضیل، یہ چیزیں بیان کی تھی۔ اب ان کی گردانیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر اس کے آپ کے سامنے۔ گردان اس میں ظرف، اس میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جو کسی جگہ یا وقت پر دلالت کریں، تو ترجمہ میں اس کے یہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جو ہیں مضربن، 3 دیکھیں صیغے ہیں اس کے، مضربن، مضربن مارنے کی ایک جگہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ظرف، مارنے کی جگہ، اور مارنے کی ایک جگہ، مارنے کی ایک جگہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ظرف۔ مضربان، مارنے کی 2 جگہیں، صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں ظرف۔ مضارب، مارنے کی سب جگہیں، صیغہ جمع مذکر، اس میں ظرف۔ اور مضیربن، تھوڑا مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، صیغہ واحد مذکر مصغر، اس میں ظرف۔ عام طور پر کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر صرف 3 ہی صیغے آتے ہیں اس میں ظرف کے، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ یہاں جو ہے ایک تصغیر کا صیغہ ہے، اور یہ اس کا معنی جو ہے جگہ بھی کرتے ہیں اور وقت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ظرف کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، وقت کا اور جگہ کا۔ اب یہاں سے اس میں اعلیٰ کی گردان بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کسی کام کا اوزار اعلیٰ ہو، کسی کام کرنے کا اوزار اور آلہ، تو اس کو کہتے ہیں اس میں اعلیٰ۔
تو اب یہاں پر دیکھیے اس کے اندر بہت سارے صیغوں کو بیان کر رہے ہیں جو نیا جدید طریقہ ہے، لیکن اصل کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو کم ہی صیغے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسم اعلیٰ کی گردان، مضرب مارنے کا ایک آلہ، صیغہ واحد مذکر اسم اعلیٰ، مضربان مارنے کے دو آلے، صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ، مضارب مارنے کے سب آلے، صیغہ جمع اسم اعلیٰ۔ اب مضیرب تھوڑا مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، واحد مصغر اسم اعلیٰ، مضربتن مارنے کا ایک درمیانہ آلہ، صیغہ واحد اسم اعلیٰ، مضربتان مارنے کے دو درمیانے آلے، صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ، مضارب مارنے کے سب درمیانے آلے، صیغہ جمع اسم اعلیٰ، مضیربتن تھوڑا مارنے کا ایک درمیانہ آلہ، واحد مصغر اسم اعلیٰ، مضرابن مارنے کا ایک بڑا آلہ، واحد اسم اعلیٰ۔ تو یہ جو ہے گردان اس کی اسم اعلیٰ کی ہوئی۔ اس کے اندر جو ہے عام طور پر اگر کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو مضربن، مضربان، مضارب اور مضربتن، مضربتان، مضارب، یہ 6 صیغے عام طور پر آپ کو ملیں گے کتابوں کے اندر اسم اعلیٰ کے۔ اس کے اندر تصغیر کے صیغوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی چیز فائدے کے قابل ہے اور اس کو بھی یاد رکھا جائے۔ اب اس کے آگے جو ہیں اور بھی اس کے آگے گردان میں کچھ صیغے ہیں جو بیان فرما رہے ہیں اسم اعلیٰ کی ہی۔ مضربان مارنے کے دو بڑے آلے، تثنیہ اسم اعلیٰ، مضارب مارنے کے سب بڑے آلے، جمع اسم اعلیٰ، اور مضیرب تھوڑا مارنے کا ایک بڑا آلہ، واحد مصغر اسم اعلیٰ، مضیربتن تھوڑا کرنے کا ایک بڑا آلہ، واحد مصغر اسم اعلیٰ۔ تو یہ جو ہے اسم اعلیٰ کی گردان کے اندر کی یہ چیزیں آپ نے دیکھی۔ اب یہاں سے جو ہے گردان اسم تفضیل کی گردان کا بیان فرما رہے ہیں۔ اسم تفضیل کی گردان کے اندر عام طور پر جو ہیں 3 صیغے مذکر کے آتے ہیں، اضربو، اضربان، اضربون، ازارب، 4 صیغے مذکر کے لیے ہوتے ہیں اور 4 صیغے مؤنث کے لیے۔ اس میں کچھ شامل کر دیے گئے اور زیادہ اس میں تفضیل کہتے ہیں جو کسی کام کے فاعل کے کام کی زیادتی پر دلالت کریں۔ اس میں تفضیل کی گردان، اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، اضربان زیادہ مارنے والے 2 مرد، اضربون زیادہ مارنے والے سب مرد، اور چوتھا صیغہ اس کا یہ آتا ہے، جمع کے لیے 2 صیغے آتے ہیں مذکر کے لیے، ازاربو، ازاربو زیادہ مارنے والے سب مرد۔ اب اس کے بعد جو ہے ازیربن تھوڑا سا زیادہ مارنے والا ایک مرد، یہ تصغیر کے طور پر ہو گیا۔ اور یہاں سے ہے جو زربا زیادہ مارنے والی ایک عورت، جو اضربو کا مؤنث ہے زربا، اور اضربانے کا مؤنث ہے زربیان، زیادہ مارنے والی 2 عورتیں، اور اضربونا یہ جمع مذکر کے لیے تھا اور اس کی جمع مؤنث کے لیے زربیات ہیں، زربیان، زربیات، یہ جمع ہے زربیان تثنیہ کی، اور واحد کی زربہ ہے اس کا زربیات، زیادہ مارنے والی سب عورتیں، اور زربن زیادہ مارنے والی سب عورتیں۔ تو مذکر کے لیے 2 صیغے ہیں، جمع کے لیے اضربون، ازارب، اور مؤنث کے لیے زربیات، زربن، اور مذکر کی جو تصغیر ہے وہ ازیربن ہے اور مؤنث کی وہ ہے زریبہ، تھوڑا سا زیادہ مارنے والی ایک عورت۔ تو گویا کہ اس کے اندر 10 صیغے ہیں اس طور پر، 4 صیغے مذکر کے جو ہیں 2 جمع کے طور پر ہیں، ایک واحد و تثنیہ، اور اسی طرح 4 مؤنث کے لیے ہیں اور 2 تصغیریں ہیں۔ اب یہاں سے گردان فعل تعجب، کہا تھا کہ پیچھے بیان کیا تھا کہ مصدر سے جو ہیں 12 سے زیادہ علاوہ چیزیں مشتق ہوتی ہیں، لیکن جو ہے تغلیباً جو ہے 12 کا ہی ذکر کر دیا تھا، للاکثر حکم الکل۔ اب وہاں سے جو ہیں ان کو ذکر نہیں کیا تھا اگرچہ، لیکن اس کی گردانوں میں سے یہاں پر فعل تعجب کی گردان بھی یہاں پیش کر رہے ہیں۔ فعل تعجب کے عام طور پر جو مشہور جو صیغے استعمال ہوتے ہیں، ما افعل و افعل بھی، اور یہ 2 آگے کے جو صیغے ہیں یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن اس میں مذکور ہیں 4 صیغے۔ دیکھیے، ما اضربہ، کیا ہی اچھا مارا اس ایک مرد نے، یعنی جس چیز پر کسی چیز پر تعجب کیا جائے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ ما اضربہ، کیا ہی اچھا مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر فعل تعجب۔ اضرب بھی، کیا ہی اچھا مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر فعل تعجب۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، صیغوں میں تھوڑی تبدیلی ہے ان کے۔
اور ضروبہ کیا ہی اچھا مارا، اس ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر فعل تعجب، ضروبت کیا ہی اچھا مارا، اس ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر فعل تعجب، یہ جو ہیں اس کے صیغے ہیں، اور یہ صیغوں میں سے دو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو کتابوں کے اندر زیادہ تر دو ہی پہلے والے صیغے ملیں گے، اور یہ دو والے جو ہیں اتنے استعمال نہیں ہیں، اور ان کے سب کا معنی ایک ہی ہے، سب فعل تعجب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا، ہم نے نہیں کے بارے میں پورا پڑھا اس سبق کے اندر، نہیں کی جتنی بھی قسمیں تھیں، نہیں حاضر معروف، پھر نہیں جو ہے حاضر بانون ثقیلہ، نہیں حاضر بانون خفیفہ، پھر نہیں حاضر مجہول کی گردان پڑھی، پھر نہیں حاضر مجہول بانون ثقیلہ پھر خفیفہ، پھر اسی طرح غائب پڑھا نہیں غائب کے بارے میں، پھر نہیں غائب بانون ثقیلہ خفیفہ، پھر نہیں غائب مجہول بانون ثقیلہ خفیفہ، اور پھر اس کے بعد اس میں یہ ظرف کی گردان پڑی، اور پھر اس میں اعلیٰ کی گردان پڑی، اور پھر اس میں تفضیل اور فعل تعجب کی گردان پڑی۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے صرف صغیر کا بیان شروع کریں گے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ کیسا لگا آپ کو یہ سلسلہ ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں۔ اگر کچھ کمی ہو تو ضرور اصلاح پائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آنے والے لوگ بھی اس میں ثواب میں شریک ہو جائیں۔ بیل بٹن بنا کر کے پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔